بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اردو لازمی سال دوم کے چوتھے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سے قبل جو اسباق آپ کو پڑھائے گئے تھے آپ نے ان سے بخوبی استفادہ کیا ہوگا۔ خاص طور پر مجھے اس بات کی قوی امید ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں کو پچھلے لیکچر میں یہ بتایا گیا تھا کہ سبق کے متن کی قرت آپ کے لیے کتنی ضروری ہے، اسی لیے آپ کو لغت کا مکمل حل بھی پیش کیا گیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز کے متن کا مطالعہ ضرور کیا ہوگا، کیونکہ ہمارا خلاصہ متن پر مشتمل ہے۔ جب تک آپ متن کا مطالعہ نہیں کریں گے تب تک آپ خلاصے کے اہم پوائنٹ جن کو ہم آخر میں آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ لہٰذا میری آپ سے پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک سبق کے متن کا مطالعہ نہیں کیا تو اس لیکچر کے سننے سے قبل سبق کے متن کو تفصیل سے پڑھیے۔ مشکل الفاظ کے معانی جیسا کہ ہمارے پہلے لیکچر میں دیے گئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ذہن نشیں کیجیے۔ اس کے بعد اس لیکچر کی طرف آئیے۔ تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز کا خلاصہ ہے۔ آج ہم سبق کا خلاصہ لکھنے کے اصول اور طریقہ کار پر تفصیلی بات کریں گے، اور اس کے بعد اپنے سبق کا خلاصہ ان اصولوں اور طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے عام نکات کی مدد سے لکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا خلاصے کا سوال ہمارے پرچے میں کتنے نمبر کا آتا ہے۔ تو یہ نمبروں کی تقسیم آپ کے سامنے ہے۔ 10 نمبر کا خلاصے کا سوال ہوتا ہے جس میں سے 1 نمبر مصنف کے نام کا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھیے کہ مصنف کا جو نام آپ کی کتاب سرمایہ اردو میں دیا گیا ہے آپ نے وہی نام لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر علامہ شبلی نعمانی اس سبق کے مصنف کا نام ہے، آپ اس کو شبلی نعمانی نہیں لکھیں گے، آپ اس کو علامہ شبلی نہیں لکھیں گے وغیرہ وغیرہ، آپ اس کو پورا علامہ شبلی نعمانی ہی لکھیں گے۔ ادروائز ممتحن کے پاس یہ حق موجود ہے کہ وہ آپ کا یہ ایک نمبر جو ہے جو کہ بہت قیمتی ہے اور بڑا آسان نمبر ہے یہ آپ سے چھین سکتا ہے۔ اس کے بعد 9 نمبر کا خلاصہ ہے جو کہ آپ کو سبق کے متن کو پیش نظر رکھ کر لکھنا ہوگا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خلاصے سے مراد کیا ہے، خلاصہ کس کو کہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تشریح کا سوال کیا تھا، اس کو ذہن میں رکھیے تو خلاصے کی سمجھ آئے گی۔ تشریح کا مطلب ہوتا ہے وضاحت کرنا، خلاصے کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، تلخیص کرنا، اہم چیزوں کو سامنے لے کے آنا۔ تو ہم نے ایک آسان سی تعریف آپ کے لیے یہاں ترتیب دی ہے
सबक के मजमूई मफहूम को उसी तरतीब से सादा और आसान नस्र में एक तिहाई शक्ल में लिखना खुलासा कहलाता है। यहाँ पे 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। मजमूई मफहूम, उसी तरतीब यानी वो जो तरतीब सबक के मतन में दी गई है उसी तरतीब को मलहूज़ रखना नहायत ज़रूरी है। उसके बाद सादा और आसान नस्र यानी आपके अपने अल्फाज में आपके अपने अल्फाज होने चाहिए। सादा अंदाज से आपको सबक की भारी भारी तराकीब को दोबारा यहाँ खुलासे में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद एक अहम हिस्सा इसका 1 तिहाई शक्ल में होना चाहिए, यानी 1/3। तीसरा हिस्सा, अगर आपका सबक 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है तो आपके खुलासे को 1 सफ़े का होना चाहिए। आपको याद होगा हमने तशरीह में कहा था कि अगर आपका पैराग्राफ 5 लाइनों का है तो आपको उसको 15 लाइनों पर कम अज़ कम फैलाना होगा। तो यहाँ अगर आपका सबक 1 सफ़े पर मुश्तमिल है तो आपको उसको कम अज़ कम 3 सफ़हात तक फैलाना ज़रूरी है। इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा किया जा सकता है। तो सबक का खुलासा लिखना और उसके चंद अहम कवायद और उसूल हम आपके सामने पेश करते हैं। खुलासा असल सबक का 1 तिहाई होना चाहिए। जैसा कि पहले भी आपसे गुजारिश की गई है कि तीसरा हिस्सा उसका होता है, तो यूँ आप इस बात को समझ सकेंगे कि खुलासे के अंदर, सबक के अंदर मौजूद जो वाक़यात हैं उनको नहायत मुख्तसर कर दिया जाएगा। तफसीली बात खुलासे में नहीं की जाएगी, महज इशारों से और मफहूम के ज़रिए बात को समझाया जाएगा। सबक के अंदर मौजूद कोई शेर होगा तो उसको भी आप नज़रअंदाज कर देंगे, उसका मफहूम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। सबक के अंदर मौजूद मुतरादिफ़ात यानी हम माना अल्फाज जो हैं उनको आप यहाँ नहीं दोहराएंगे, बल्कि एक लफ्ज़ को और एक बात को एक ही दफ़ा खुलासे के अंदर बयान किया जाएगा। आप इस चीज़ को अगर सामने रखें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि जिस तरीके से आप टीवी के ऊपर देखा हुआ एक ड्रामा अपने दोस्तों के साथ जब शेयर करते हैं तो अपने अंदाज में उसको आप बयान करते हैं। आप का अंदाज़ जो है वो बयानिया होता है और आप उसकी अहम चीज़ें अपने दोस्तों को चंद मिनटों में बता देते हैं। तो खुलासा भी बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है कि उसी तरतीब के साथ, जिस तरतीब के साथ खुलासा जो है वो लिखा जा रहा है उसका 1 तिहाई होना ज़रूरी है। हमारा अगला पॉइंट भी यही है, खुलासा में वाक़यात की तरतीब असल सबक के मुताबिक होनी चाहिए। ये नहीं करना कि पहला वाक़या आखिर पे ले जाएं या आखिरी वाक़या पहले ले आएं या दरमियान में जो है वो वाक़यात की तरतीब तब्दील कर दें। ये हरगिज़ खुलासे की रूह के ख़िलाफ़ है। इससे आपके नंबर बड़ी आसानी से काटे जा सकते हैं। खुलासा लिखते वक्त सादा और आसान ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए। आपके अपने अल्फाज होने चाहिए, आपकी अपनी ज़बान होनी चाहिए, आपके अपने जो है ना मफ़हूम का तरीक़ाकार होना चाहिए। खुलासा हर तालिब इल्म अपने अंदाज से लिखता है। इस तरीके से हर तालिब इल्म का, हर शख्स का बात करने का अंदाज़ उसका अपना है। अल्फाज को वो जोड़ता है, उस तरीके से बयान करता है। ये खुलासा भी आपकी ज़ात के साथ मखसूस है। इसकी ज़बान और इसके अल्फाज आपके अपने होने चाहिए। और ये बात बिल्कुल आम है कि आप की ज़बान और आपके अल्फाज यकीनन सादा होंगे, क्योंकि आप जिस लेवल के तालिब इल्म हैं आपकी ज़बान सादा ही होनी चाहिए। आप अदीब नहीं हैं, आप तालिब इल्म हैं। खुलासा में ज़िमनी उन्वानात, सुर्खियाँ यानी कि हेडिंग्स नहीं दी जाएंगी। खुलासे में हेडिंग्स नहीं हैं, आपके पेपर पैटर्न में हेडिंग्स नहीं हैं, बल्कि हेडिंग्स के बग़ैर, यानी खुलासा को इक़्तिबासात,
یعنی پیراگرافس کی شکل میں لکھا جائے گا، یعنی پیراگراف بنائے جائیں گے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ کا سبق پیراگراف کی شکل میں لکھا گیا ہے، بالکل اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر پیراگراف کو ایک پوائنٹ کی شکل دے دیں اور ہر پیراگراف کو آپ جو ہے وہ ایک پیراگراف سمجھتے ہوئے خلاصے کا آپ اس کو لکھیں گے، تو اس طریقے سے آپ کا خلاصہ جو ہے وہ پیراگراف کی شکل میں بڑی آسانی سے لکھا جائے گا۔ خلاصہ کے ہر اقتباس میں نئی بات یا واقعہ لکھا جانا چاہیے، یعنی مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو دہرانا نہیں ہے۔ اگر سبق کے اندر بھی چیزوں کو دہرایا گیا ہے تو آپ اس کو دہرائیں گے نہیں، بلکہ ہر پیراگراف میں ایک نیا واقعہ یا ایک نئی بات جو ہے آپ درج کریں گے۔ خلاصہ لکھتے وقت الفاظ یا واقعات کی تکرار ہرگز نہ کی جائے، یعنی چیزوں کو بار بار بیان نہ کیا جائے، الفاظ کو بار بار بیان نہ کیا جائے، کیونکہ ہمارا مقصد خلاصہ لکھنا ہے، تشریح کرنا نہیں ہے۔ خلاصہ میں اصل کہانی کے اقتباسات حوالے کے طور پر من و عن نہیں لکھے جا سکتے۔ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تشریح کے اندر اگر ہم کسی شعر کی تشریح کر رہے ہیں تو ہم اس شعر کو بھی حوالے کے طور پہ دے دیتے ہیں، یا ہم کسی کتاب کے پیراگراف کی تشریح کر رہے ہیں تو ہم اس سبق کے جو کچھ لائنیں ہیں یا کچھ اس کے واقعات ہیں وہ حوالے کے طور پہ دیتے ہیں۔ تو یہ خلاصہ ہے، یہاں پہ ہمیں اس کو مختصر کرنا ہے نہ کہ بڑھانا ہے، لہذا ہم اس کے اصل اقتباسات سے بچتے ہوئے مفہوم کی طرف آئیں گے۔ خلاصہ میں اشعار نہیں لکھے جائیں گے، اگر اصل متن میں بھی اشعار موجود ہوں تو تب بھی خلاصہ میں اشعار لکھنے سے گریز کیا جائے، کیونکہ شعر جو ہوتا ہے وہ وضاحت کے لیے ہوتا ہے، اپنی بات کو بہتر انداز سے سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم وضاحت نہیں کر رہے بلکہ ہم اپنے سبق کو اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اشعار سے بہت ضروری ہے کہ بچا جائے۔ اصل سبق مکالمہ کے انداز میں ہو تو بھی اس کا خلاصہ بیانیہ یعنی کہانی سنانے کے انداز میں ہی لکھا جائے گا۔ کچھ اسباق ایسے ہوتے ہیں جیسے ڈرامہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈرامہ ہے یا کوئی ناول ہے تو اس کے مکالمے ہوتے ہیں، تو آپ نے خلاصے کے اندر مکالمہ نہیں لکھنا بلکہ ان مکالموں کو بیانیہ انداز میں ڈھال کر آپ نے خلاصہ لکھنا ہے۔ اگر اصل سبق کی مجموعی ساخت سوالیہ ہو تو اس کا خلاصہ لکھتے وقت سوالات کو بیانیہ رنگ دے دیا جائے گا، یعنی کہ سوالیہ انداز بھی خلاصے میں نہیں اپنایا جائے گا بلکہ ان سوالات کو بیانیہ انداز میں درج کیا جائے گا۔ خلاصہ لکھنے کے بعد کم از کم ایک بار ضرور پڑھ لینا چاہیے تاکہ کمی بیشی دور ہو جائے اور تحریر کا حسن ممکنہ حد تک نکھر جائے۔ اگر آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں آپ اس کو درست کر سکتے ہیں تو آپ اس کو وہیں پہ کر لیجئے، تاکہ بعد میں جب پیپر کرتے ہوئے آپ کے پاس اینڈ ٹائم پہ وقت ختم ہو جائے گا تو آپ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ یہاں پہ ایک اہم نوٹ درج کیا گیا ہے کہ پرچہ میں 2 خلاصے دیے جاتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ وہ سبق خلاصہ لکھنے کے لیے منتخب کریں جس میں کہانی کا عنصر موجود ہو۔ دیکھیں آپ کی اس کتاب میں مختلف اصناف نثر جو ہیں وہ موجود ہیں، یہاں پہ ناول بھی ہے، یہاں پہ افسانہ بھی ہے، یہاں پہ خاکہ بھی ہے، یہاں پہ ڈرامہ بھی ہے، یہاں پہ مضمون بھی ہے۔ عام طور پر مضمون کی ٹائپ کے جو خلاصے ہوتے ہیں وہ لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر بہت ساری معلومات بھر دی گئی ہوتی ہیں، اس میں واقعات کی ترتیب آپ کے لیے ملحوظ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت سارے اہم نکات آپ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی سبق ناول کا ہے یا افسانہ ہے یا خاکہ ہے یا ایسی کوئی جو ہے وہ کہانی ہے یا کوئی سفر نامہ ہے تو اس کو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کا انتخاب کریں خلاصہ لکھنے کے لیے، اس سے آپ کے واقعات کی ترتیب بھی قائم رہے گی اور آپ کے لیے خلاصہ رکھنا نہایت آسان ہو جائے گا۔ ایک اہم حصے کی طرف ہم آئیں گے آج کے سبق کے۔ یہاں پہ ہم اہم نکات کی مدد سے سبق کا خلاصہ لکھنا اور اس کی اہمیت پر بات کریں گے۔ عام طور پر ہمارے طلباء جو ہوتے ہیں وہ کسی معاون کتاب سے خلاصہ رٹ لیتے ہیں اور ان کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ پیپر میں جا کے وہ بڑے اچھے طریقے سے رٹا ہوا خلاصہ جو ہے وہ لکھ پائیں گے۔ تو
1 سے 2% طلباء ایسے ہوتے ہیں جو ایسا کر سکتے ہیں کہ رٹا ہوا خلاصہ بالکل اسی انداز سے لکھ سکتے ہیں، مگر عام طور پر ایسا ہونا ناممکن ہے۔ جب ہم چیز کو رٹ لیتے ہیں تو پیپر میں جب ہمارے اوپر پریشر ہوتا ہے تو ہم چیزوں کو اس طریقے سے بالکل نہیں کر پاتے، چیزیں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، سبق کے نکات بکھر جاتے ہیں۔ لہٰذا بہتر ہے کہ پہلے جب ہم سبق کے متن کو پڑھیں تو اسی وقت ہی ہم اہم نکات ہر پیراگراف کے ساتھ اس کا ایک اہم نکتہ جو ہے وہ لکھتے چلے جائیں سبق کے اوپر ہی، اور پھر ان نکات کو ذہن نشین کر لیں۔ اس طریقے سے آپ ایک نکتے پر ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھ کر ایک اچھا اور متوازن خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم اپنے سبق عمر بن عبدالعزیز کے متن کو سامنے رکھتے ہوئے اہم نکات کو ترتیب دیں گے اور اس کے بعد آپ کو سمجھائیں گے کہ آپ نے ان نکات پر خلاصہ کس طریقے سے درج کرنا ہے۔ تو آپ نے اس طریقے سے سبق کا خلاصہ ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے لکھ لینا ہے تاکہ آپ کو یہ خلاصہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد ہو سکے۔ سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز کے خلاصہ کے اہم نکات، اب یہاں پہ ہم نے تقریباً 13 سے 14 نکات ترتیب دیے ہیں اور کوشش کی ہے کہ تقریباً ہر پیراگراف سے ایک نکتہ ہم دے دیں، ایک اہم نکتہ، تاکہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس خلاصے کو لکھ سکیں۔ تو آپ نے ان پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے سبق کا متن سامنے رکھنا ہے اور ان پوائنٹس کو دیکھنا ہے۔ تو میں کچھ وضاحت کر دیتا ہوں، آپ نے اس طریقے سے ان پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے خلاصہ لکھنا ہے۔ یاد رکھیے آپ نے ہیڈنگز نہیں دینی، آپ نے پیراگراف کی شکل میں ہی خلاصہ لکھنا ہے۔ یہ پوائنٹ صرف آپ کو ذہن نشین کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ خلاصے کو رٹنے کی بجائے اس کو سمجھ کر لکھ سکیں۔ نمبر 1، علامہ ابن جوزی کی کتاب سیرت العمرین۔ سبق کے پہلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ علامہ ابن جوزی کی جو سیرت العمرین ہے، اس میں انہوں نے حضرت عمر فاروق اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حالات میں ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے اخلاق اور عدل و انصاف ان دونوں حضرات کے لیے تھے اور ان واقعات کو پیش کیا تھا۔ تو علامہ شبلی نعمانی جب مصر گئے تو وہاں پہ کتب خانہ خدیویہ میں انہوں نے یہ کتاب دیکھی اور انہوں نے وہاں پر ان باتوں کو لیا اور یہاں پہ بیان کیا۔ تو انہوں نے لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے، مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا ہے، اس لیے کہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا، یعنی ان کا جو رویہ تھا، وہ ان کی شخصی حالت نہیں تھی بلکہ وہ مذہب کا اصول تھا۔ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ یہ رویہ رکھا جائے، تو انہوں نے وہ چونکہ مذہب کی نمائندگی کرتے تھے، اسلام کی نمائندگی کرتے تھے، لہذا انہوں نے اپنے مذہب کے طرز عمل کو برتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کیا ہے۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے، تیسرا پوائنٹ، خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک عیسائی جو حمص کا رہنے والا تھا، وہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور انہوں نے کہا کہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے، تو میں خدا کی کتاب قرآن کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں، لہذا آپ نے اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے عباس کی طرف دیکھا اور عباس کو مخاطب ہو کر کہا، عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ ولید بن عبد الملک کی تحریر پر مقدم ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر اس عیسائی کو دے دی۔ عمر بن عبدالعزیز کا بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹانا یہ ایک بہت اہم واقعہ ہے کہ سلاطین بنی امیہ جو تھے وہ زبردستی لوگوں کی زمینیں چھین کر اپنے خاندان میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو آپ نے ختم کیا اور تمام زمینیں اپنے خاندان کے لوگوں سے لے کر لوگوں کو واپس کیں۔ ایسا کرنا پورے خاندان کو دشمن بنانا تھا، مگر آپ نے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی۔
عمر بن عبدالعزیز کا اپنی ذاتی جاگیروں کے بارے میں فیصلہ کرنا، تو جس طریقے سے بنو امیہ کے دوسرے لوگوں کے پاس جاگیریں تھیں، ایسے ہی عمر بن عبدالعزیز کو بھی جاگیریں دی گئی تھیں، تو انہوں نے خود اپنی زمینوں کا جب فیصلہ کرنا چاہا تو علماء کو بلایا اپنے دربار میں، ان کو بٹھایا، ان سے فیصلہ چاہا، تو وہ لوگ ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں کہ یہ زمینیں ناجائز ہیں، تو جس طریقے سے بنو امیہ کے پہلے بادشاہ ظلم کرتے تھے، یہ بھی ہمیں مروا نہ دیں، تو وہ ڈرے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹے عبد الملک کو بلایا، وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز نے ان سے بھی یہی پوچھا کہ مجھے ان زمینوں کا کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ ساری واپس کر دینی چاہیے، ورنہ آپ کا شمار بھی ظالموں اور غاصبوں میں کیا جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز کے غلام مزاحم کا واقعہ۔ مزاحم آپ کا غلام تھا، آپ کو اس سے بڑی محبت تھی۔ اس نے جب سنا کہ عمر بن عبدالعزیز اپنی زمینیں واپس کرنا چاہ رہے ہیں، تو عمر بن عبدالعزیز تو وہ دوڑا گیا آپ کے بیٹے کے پاس اور کہا کہ بڑا ظلم ہوا چاہتا ہے، آپ کے والد آپ کی زمینیں واپس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا استغفر اللہ، تم نے ان کو بہت برا مشورہ دیا ہے کہ یہ واپس نہ کرو۔ چنانچہ آپ کے صاحبزادے عبد الملک اسی وقت اٹھے اور آپ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ اس وقت آرام فرما رہے تھے، مگر اس کے باوجود آپ وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے ان سے کہا کہ یہ زمینیں اسی وقت واپس کریں، اور عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ اسی وقت گئے اور مسجد میں جا کر ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان کیا کہ یہ زمینیں جس کی بھی ہیں اس کو واپس کر دی جائیں، اور آپ نے ان کی جو کاغذات تھے ان کو کتر کر آپ نے دور پھینک دیا۔ ابن سلیمان کا واقعہ۔ ابن سلیمان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو ان سے بہت محبت تھی، وہ بھی آئے اپنی جاگیر کی سند لے کر کہ میری پاس یہ سند ہے، یہ مجھ سے نہ چھینی جائے، مگر آپ نے فرمایا، آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ زمین کس کی تھی؟ تو اس نے بولا حجاج کی۔ تو فرمایا یہ حجاج کی اولاد؟ کہا کہ تم کون ہوتے ہو؟ ابن سلیمان نے کہا اصل میں یہ زمین مسلمانوں کی تھی، تو آپ نے فرمایا عام مسلمانوں کو ہی ملنی چاہیے۔ تو ابن سلیمان رونے لگے، مگر آپ نے ان کے رونے کی بھی پرواہ نہیں کی، اور آپ نے فرمایا کہ میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ یعنی اپنی ذات کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کرتا ہوں، تو میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ آزادی اور حق گوئی پر پابندی کا خاتمہ۔ بنو امیہ کا ایک اور بڑا ظلم جو انہوں نے پوری قوم پہ کیا تھا یہ تھا کہ سچ بولنے پر پابندی لگا دی تھی، اور کوئی بھی کام آزادی سے کرنے پر پابندی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی بات بھی ہو وہ ان سے پوچھا جائے، سچ نہ بولا جائے، اگر وہ کوئی کام کریں تو اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہ ہو، اگر کوئی ایک شخص ایسا کرے گا تو اس کو سخت سزا دی جاتی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس کام کو بھی ختم کر دیا، اور دو دیندار اور سچے لوگ اس بات پر مقرر کر دیے کہ عدالت کے وقت ان کے سامنے بیٹھے رہیں، اور جب وہ کوئی فیصلہ کریں تو ان کی کسی بھی غلطی پر روک ٹوک کی جا سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو بھی جرأت ہو گئی تھی، اور وہ جو ہے سچ نہایت بے باکی سے بولنا شروع ہو گئے تھے۔ مسلمہ بن عبد الملک کے خاندانی غرور کو توڑنا۔ مسلمہ بن عبد الملک نوجوان تھا اور خاندان بنو امیہ کا دست و بازو تھا۔ اس کے اوپر ایک گرجا کے ایک چرچ کے متولیوں نے دعویٰ دائر کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے جو فریق تھے وہ عیسائی تھے۔ وہ جب آئے آپ کی عدالت میں تو عیسائی کھڑا تھا اور مسلمہ جو تھا وہ بیٹھا تھا، تو آپ نے حکم جاری کیا کہ مسلمہ تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے، تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ یوں پوری عدالت میں، پورے دربار میں مسلمہ کا جو خاندانی غرور تھا وہ خاک میں ملا دیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا مہمان بننا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے مہمان ہوتے تھے، لیکن ان کے گھر سے کوئی کھانا کھاتے تو اس کے پیسے دے دیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی وفات کے وقت مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی، اس کو بلا کر خریدنا چاہا تو اس نے کہا نہیں، ہمارے لیے یہ باعث سے برکت ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ نے 30 دینار دے کر وہ زمین خریدی۔ حکومت اور سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا۔ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے تھے، ان کی بادشاہت میں بادشاہ کو کسی پر کسی قسم کی کوئی ترجیح حاصل نہیں تھی، ان کی ذاتی زندگی میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ عام مسلمانوں کے ساتھ
ان کے لنگر خانے میں جا کر کھانا کھاتے تھے اور روز 1 درہم اپنے کھانے کا وہاں بیچ دیا کرتے تھے۔ مسلمہ بن عبد الملک کی وصیت، جب عمر بن عبدالعزیز کا آخری وقت آیا تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ وصیت کر جائیے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کس کی وصیت کروں؟ تو اس نے کہا میں 1,00,000 دینار بھیجے دیتا ہوں، ان پر وصیت لکھ دیجئے۔ آپ نے فرمایا اس سے تو بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں سے چھینی ہے ان کو واپس کر دی جائے۔ یہ سن کر مسلمہ رو پڑے۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب وفات پائی تو آپ کے ترکے میں 17 دینار تھے، مگر اس سے قبل جب بنو امیہ کے بادشاہ وفات پاتے تھے، جیسے ہشام بن عبد الملک کے بارے میں ہے کہ اس کے ترکے میں صرف اس کے بیٹوں کے لیے جو جائیداد تھی وہ 1,10,00,000 دینار تھی، اور ادھر 17 دینار ہیں۔ یوں 10 دینار جو ہیں وہ آپ کے ورثاء پر تقسیم ہوئے اور 7 دینار جو ہیں وہ آپ کے تجہیز و تکفین کے مصارف ادا کرنے میں خرچ ہوئے۔ یوں آپ نے خلافت اور سلطنت کا نظام ٹھیک اسی طریقے پر قائم کیا جو اسلام کا قائم کردہ تھا۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ ان پوائنٹس کو سامنے رکھ کر یقیناً آپ ایک بہتر خلاصہ ترتیب دیں گے۔ آپ کو عملی طور پر یہ کرنا ہے، ان کو سامنے رکھیں، اپنی کتاب کا متن ایک دفعہ پھر سامنے رکھیں، اور یوں اپنے الفاظ میں ایک اچھا سا خلاصہ ترتیب دے کر اس کو ذہن نشین کر لیجئے، اس کو کاپی کے ورک پر محفوظ کر لیجئے تاکہ امتحان کے وقت وہ آپ کے کام آ سکے۔ عزیز طلبہ، اس سبق کے 3 لیکچرز یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہوں گے۔ ہم نے ان 3 لیکچرز میں اس پورے سبق کو کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس کو سمجھیے، اس کے متن کو پڑھیے اور اچھے طریقے سے تیاری کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔